ہم نے انسان کو مشکل میں پیدا کیا ہے. تم لوگ مشکلات سے گزرو گے. لائف میں پرابلم نہ آنے کا وعدہ نہیں ہے بلکہ پرابلم آنے کا وعدہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور بس ضرور تمہیں آزمائیں گے. Definitely you will be tested. There no restriction at all. کس چیز سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے اور یہ مت سوچنا کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. خوف سے، فیر سے، انزائٹی سے، بھوک سے، مال کے کم ہونے سے، ڈپریشن سے، وفات سے، رزق کی کم ہونے سے، وثمرات رزق روزی کم ہونے سے، وبشیر صابرین اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. جو صبر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صبر اور برداشت نہ بہت ڈیفرنٹ چیز ہے. ہم کر رہے ہوتے برداشت اور ہم سوچتے کہ اور ہم صبر کر رہے ہیں. برداشت انسانی پیمانہ ہے اور صبر آسمانی پیمانہ ہے. جب وہ بال میرے کوٹ میں ہے اور میں اس کو ڈیل کر رہا ہوں تو یہ میں برداشت کر رہا ہوں. اور جب میں بال اللہ کی کوٹ میں ڈال دی تو اللہ بس تو جانے، تیرا کام جانے، یہ صبر ہے. یعنی اگر ابھی بھی شکایات یا افسوس یا دکھ یا اور اس شخص کے بارے میں یا اس حادثے کے بارے میں میرے دل میں وہ چیزیں موجود ہے تو میں چیزیں برداشت کر رہا ہوں، میں نے صبر نہیں کیا. اپنے کوٹ میں معاملہ لے کے آنا برداشت ہے اور اللہ تعالیٰ کے کوٹ میں معاملہ ڈال دینا یہ صبر ہے. سپریم کورٹ میں بات پہنچا دی جائے تو یہ صبر ہے کہ بس سپریم بات پہنچا دی، بس اللہ جانے اب اس کا کام جانے، میں صبر کروں گا. تو اس میں کمپلینس نہیں ہوتی، اس میں وہ نیگیٹو وائبس نہیں ہوتی. اس میں ہوتا ہے کہ بس میں نے یا اللہ آپ کے حوالے یہ معاملہ کر دیا. ہم کہتے ہیں نا کہ بس میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. صبر کا نہیں، وہ برداشت کا پیمانہ تھا. میرا برداشت ابھی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. وہ برداشت بیسیکلی وہ صبر نہیں ہے، وہ برداشت ہے. کیونکہ جو صبر کا پیمانہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا. اور جب آپ نے اللہ کے کوٹ میں بال کو ڈال دیا یہ تو بس اللہ ہی جانے. نا یو سیٹسفائی، نا یو پیسفل. مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی ظالم نے مظلوم پہ ظلم کیا ہونا تو جو مظلوم ہے نا ہمارے معاشرے میں، وہ ظالم فار ایگزامپل ساس نے بہو پہ کچھ کہا ہے، کچھ ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہو برداشت کرتے کرتے حد پار کر دیتی. جو دل میں غیبت ڈیولپ ہو رہی ہے، حادثت ڈیولپ ہو رہا ہے، جو کبھی کسی پہ بات کی، کبھی کسی پہ بات کی اور اپنے اجر کو کم کرتے گئی. کبھی کبھی مظلوم ظالم سے آگے بڑھ جاتا ہے ریاکشن میں اور غیبت میں اور چغلی اور برا بھلا بغض میں. حالانکہ مظلوم ظالم نے تو ظلم کیا تھا اور پھر اس پہ صبر کرنا چاہیے تھا. بیسک چیزیں ہیں اور وہ کرنی چاہیے تھی. یعنی صبر تو احسان کا درجہ ہے. ہاں، لا ضرر وزرانہ اسلام یہ کہ نہ تکلیف دو نہ تکلیف سہو. تو وہ
بات کی جا سکتی ہے اس کو، یعنی کسی نے اپنی چوری کر لی تو اس کو یہ نہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں، کورٹ میں جایا جا سکتا ہے، لیکن احسان کا معاملہ یہ ہے، سکون اور چین اس میں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر اسی میں ہے کہ انسان اس کو اللہ کے راہ میں چھوڑ دے، یا اللہ میں نے تیرے کورٹ میں بال کو ڈال دیا ہے، اب تو جانے، تو سنبھالے، بس سب کچھ تیرے حوالے کر دیا ہے، میں نے اپنا مقدمہ درج کیا، اب تو سنبھالے، اب تیرا کام جانے، تو جانے۔ تو کبھی کبھی ظالم سے زیادہ جو مظلوم ہے نا وہ ظالم بن جاتا ہے، اور حسد بوجھ کے ذریعے وہ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں باتیں کرتا جاتا ہے، لائف لانگ مشن بنا لیتے جاتا ہے کہ وہ ظالم بن جاتا ہے، اور ظالم جو ہے مظلوم بن جاتا ہے۔ تو یہ صبر بڑی کمال کی چیز ہے، بڑے پائے کی چیز ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا ان اللہ و انا الیہ راجعون، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو پریشانی آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہم اللہ کی طرف جانا ہے، یعنی they're not those people جن کے لیے دنیا کی زندگی صرف میٹر کرتی ہے، ان کو معلوم ہے کہ کچھ مقرر وقت کے لیے اس دنیا میں آئے اور پھر ہم نے وہاں چلے جانا ہے، اور اصل لائف تو وہ ہے، یا لیتی قدمت حیاتی، اے کاش میں اپنی زندگی کچھ لیے بھیج دیتا، تو یہ موقع ہے کہ آگے والی لائف کے لیے میں کچھ بھیج دوں، یہ تو ٹیمپرلی اسٹے ہے۔ فار ایگزامپل، یہ جب یہ اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں تو اس میں 2 دن میں ٹھیک بھی ہو جائے، اور ہم 7 دن کے لیے اور 5 دن کے لیے کھاتے رہتے ہیں تاکہ معاملہ پورے طریقے سے حل ہو جائے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ تو شروع کرتے ہیں صبر کرنا، اور 2 دن نہیں گزرتے ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں اس کو۔ اینڈ دس بگ پرابلم ان جنریشن جی، کہ وہ اٹ وانٹ انسٹنٹ سولوشن، ہمیں 5 دن تک انتظار نہیں کرنا بھیا، ہمیں 7 دن تک انتظار نہیں کرنا، وہ نیڈ انسٹنٹ سولوشن، یہ معاملہ ہوا، یہ ٹھیک ہونا چاہیے ابھی اور اسی وقت، نو پیشن ایٹ آل، کیونکہ ہمیں تو ہر چیز فاسٹ ہونی چاہیے۔ انٹرنیٹ 2 منٹ میں میگی نوڈلز مل گئی ہے، انسٹنٹ کافی مل گئی ہے، یا کافے مل گیا، یا سب کچھ انسٹنٹلی فاسٹ کمپیوٹر، فاسٹ لیپ ٹاپ آ گئے، پرفارمنس میں ڈیوائسز آ گئے، اور آئی کانٹ ویٹ۔ تو ہمیں جو پیشنس ہے، ایک صبر کا جو ایک تھریشولڈ ہے ہمارے اندر، جو بہت کم ہے انفارچونیٹلی، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جب میں نے کہہ دیا ہے تو بس یہ کرنا ہے۔ بٹ یو نو وٹ، سم ٹائم یو نیڈ سٹ بیک اینڈ ریلیکس۔ جو اپنے کام کا سر تک تھا، میں نے اپنا پارٹ پلے کر دیا، اینس امایا فن وسطین بنا تعجیز، وسطین باللہ، اور اللہ کی مدد حاصل کرو، ولا تعجیز، ہار نہ مانو، اس میں جلدی نہ کرو۔ ہم لوگ جلدی کے چکر میں ہر مسئلے میں پنگا ڈال دیتے ہیں، اینی واٹ ایوری بیٹر از واٹ، ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی۔ کیپ سم ڈورز کلوز، کہ یہ چیزیں کوئی نہیں، کوئی کر لے، جانے دے اسے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ فائٹ بگ، یو ول گیٹ ڈرٹی اینڈ بگ لو اٹ۔ تو کچھ چیزوں سے نا لڑنا نہیں ہوتا، ان کو پسند آتا ہے ان کا
معاملہ یہ ہوتا ہے آپ گندے ہو جاتے ہو اس میں. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی اسٹوپٹ سے جو ہے نا بحث نہ کرو. کیونکہ وہ اسٹوپٹ جو ہے وہ آپ کو اپنے لیول پہ لا کے اپنے ایکسپیرینس سے ہرا دے گا. اپنے لیول کو نیچے نہ کرے, اپنا لیول مینٹین کرے. والذین هم والعاقلون, جو لوگ لفظ سے پرہیز کرتے ہیں. فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل لوگوں سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ سلامتی رکھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے سے کمزوروں سے لڑتے ہیں, جو بے وقوف ہوتے ہیں نا وہ اپنے سے طاقتور سے لڑتے ہیں, اور جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں لڑتے, وہ اپنے آپ سے لڑتے ہیں. کہ میرا چیلنج میں ہوں, میں نے اپنے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنانا ہے, میں نے اپنے صبر کو پیمانے کو بڑھانا ہے, تشویل کو بڑھانا ہے, میں نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے, میں نے I don't have to that negative thoughts play my head. میں نے وہ کام کرنا ہے جو شاید کوئی نہیں کر سکا ابھی تک. میں نے اپنے پہ کنٹرول پانا. فور ایگزامپل یہ جو واٹر باٹل ہے بھرے والا, اگر میں آپ کو کہوں آپ ایسے اس کو پکڑ کے رکھیں 5 منٹ کے لیے, تو آپ 5 منٹ کو رکھیں گے اور آپ رکھ دیں گے, یو فیل نارمل, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مگر آپ کو کہوں کہ یہ گلاس کو 6 گھنٹے کو ایسے اٹھا کے رکھنا ہے, کہ واٹر باٹل کو 6 گھنٹے آپ کو اٹھا کے رکھنا ہے, تو آپ کو پین سے محسوس ہونے لگے یار دس از سم تھنگ فرسٹریٹنگ. اور میں کہتا ہوں کہ آپ نے 24 گھنٹے کے لیے اس واٹر باٹل کو ایسا اٹھا کے رکھنا ہے. اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کا سارا سارا بازو پیرالائز ہو جائے گا. سیم ہیپیز وتھ نیگیٹو تھاٹس, بری سوچوں پہ. اگر بری سوچ ہمارے ذہن میں آئی, یہ جو ذہن جو ہے نا سوچوں کا پیالہ ہے, تو یہ زون سوچ آتی ہے اور سوچ جاتی ہے. سوچ آنا ہی ہمارے بس میں نہیں ہے, مگر آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ ہمارے بس میں. تو اگر وہ آتی ہیں اور 2-4 گھنٹے کے لیے چلے گئی تو انشاءاللہ مسئلہ کوئی نہیں. 2-4 گھنٹے بھی زیادہ کہہ رہا ہوں, 10-15 منٹ کے لیے آئی, 5 منٹ کے لیے آئی اور چلی گئی, مسئلہ کوئی نہیں. اور اگر وہ 5-6 گھنٹے ہیں, 7-8 گھنٹے رہتی ہیں تو اور ہمیں کچھ نہ کچھ ڈسٹرب کرتی ہے, ہماری لائف کی کوالٹی کم کر دیتی ہے. وی ڈونٹ انجوائے, وی ڈونٹ گریٹفل, وی ڈونٹ ہیپی, دین یو فرسٹریٹنگ. اور اگر یہ آ کے 24 گھنٹے کے لیے بیٹھنا شروع ہو جائے تو ہمارے لائف کو, ہمارے ذہن کو پیرالائز کر دیں گے. جسٹ امیجن, سالوں سال سے مجھے وہ باتیں یاد ہیں جو میری ساس نے کہی تھی, یا میری کزن نے کہی تھی, میری بہو نے مجھے کہی تھی, یا مجھے فلاں شخص نے فلاں کیا, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اور ایسا کیا. سالوں سال سے یہ بیٹھی ہے تو پھر کیا بنے گا؟ اتنا بڑا بوجھ لے کر ہم اپنے پر بیٹھیں گے, بوجھ پہ بوجھ ڈالتے جا رہیں گے. تھرو اپ دس ورڈ, کمال کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر, اللہم مغفر لی, مجھے معاف کر دے. اور جو محبت کرتے ہیں ان کو بھی معاف کر دے, جو مجھ سے محبت کرتے ہیں انہیں بھی معاف کر دے. یا رب جو مجھ پر ظلم کیا ان کو بھی معاف کرتے اور مجھے بھی معاف کر دے, اور اس پہ راضی ہو جا. ایسے بادشاہوں والی لائف گزارتے ہیں یہ لوگ جو اپنے لیے معافی مانگتے, جو اپنے پہ محبت کرتے, جو ان کے لیے معافی مانگتے, جو اپنے لیے معافی مانگتے اور معاف کر دیتے ہیں. اور جن لوگوں نے ان پر ظلم اور زیادتی کی اور ان کے لیے بھی یا اللہ ان کو بھی معاف کر دینا.
یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ. تو سمجھداری کس میں ہے؟ کہ ریالٹی کو دیکھنے میں. اینڈ دا ریالٹی از ایوری تھنگ از ٹیمپرلی. یا اللہ, ایوری تھنگ از ٹیمپرلی. ما عندکم منفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے, وہ ٹیمپرری ہے. ما عند اللہ باق. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم لا عیش الا آخرہ. یا اللہ زندگی تو ہے آخرت کی زندگی ہے, تو زندگی کچھ بھی نہیں ہے. آخرت و خیر و انقا. یہ تم زندگی دنیا کی چاہتے ہو, یاد رکھو اصل جو لائف ہے وہ تو آخرت کی ہے. خیر و ابقا, زیادہ بہتر کوالٹی اس لائف ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ہے. اللہ اکبر. دنیا سے بے رحمتی, لوگوں سے بے رحمتی اور اللہ سے تعلق, یو میک یو ڈیپینڈنٹ. اینڈ زہد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ, دیٹ یو اون نتھنگ. نہیں, زہد از ناٹ اون نتھنگ, زہد از nothing owns you. زہد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو, زہد یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے دل میں نہ ہو. آپ کے ہر چیز ہے لیکن آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیزیں اللہ سے تنہائی. جو لذتیں آشنائی ہیں نا, اپنے آپ کو جانا اور اللہ کو جانا. اور پھر ہیومینٹی اس خشوع میں ہونا, یعنی خشوع میں جو ہے نا انسان کو جھکا دیتا ہے, انسان کو شکر گزار بنا دیتا ہے. گریٹیٹیوڈ اور گریٹفل اندہ ہوتی ہے کہ یا رب تو نے مجھے اتنا نوازا. فار ایگزامپل, اگر آپ کا پڑوسی ہے, اس کے آپ پر لاکھوں کروڑوں نام ہے, آپ کے گھر میں کوئی پلمبر کا مسئلہ ہوا وہ بھیج دیتا ہے, الیکٹریشین کا مسئلہ ہوا وہ بھیج دیتا ہے, بجلی کا بل وہ پے کر دیتا ہے, آپ کے گھر وہ روزانہ بھیج دیتا ہے. اور کبھی اس سے ظلم ذاتی ہو جائے, آپ اس کو غصہ کریں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں اس کے اپنے پر. جس امیجن اللہ رب العزت عالمین وَآتَى مِن كُلِّ مَا سَعَى, اور